بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر خجل و مایوس ہوا اور کہا، ترجمہ: شیطان بولا، اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے دخل دے اور ان کی دیدوں سے مجھے محبوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے، ترجمہ: ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ پس حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم کے تحت آدم کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں جا کر اور سب نعمتیں جو حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں ان کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند و بے حاجت سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے، حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی اور ان سے ان کو درد و الم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی دل میں مردوں کے نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ خوبصورت اور نیک روئی اور ملاحت و حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہاں کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخشیں، اور زیر کی شرم اور مہر شفقت کمال ان کو دی، اور حلہ زریں بہشت سے لا کر ان کو پہنائے اور تاج زریں ان کے سر پر رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا علیہ السلام کے ساتھ جلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار اسے مت چھوؤ، بے نکاح ان کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی خواستگاری کی۔ بعد میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، سر اور پردے اور حجلے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور تب زر و مروارید اور جواہرات نثار کیے، اور ساتوں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبیٰ کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد میں حق تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھا لیے اور ثنا اپنی آپ کو سنا دی۔ ترجمہ: حق سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم و حوا علیہ السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے، اور کل مخلوقات میرے غلام ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ رہیں میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم و حوا علیہ السلام کا ساتھ اپنے بدیع فطرت اور منبع قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا مہر حوا علیہ السلام کے نکاح کا میری تسبیح اور تضحیہ اور تہلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ایسا اللہ کہ وہ واحد ہے، اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور وہاں کے سب میوے خوش ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے، اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت اور برکت ہو۔ بعد میں آدم نے خود ثنا کی
ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم سے فراغت ہوئی تو فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہر نثار کیے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا، حوا علیہ السلام کے ساتھ وہیں آواز آئی: اے آدم، خبردار، جب تک کہ ادائے دین مہر حوا علیہ السلام نہ کرو گے تب تک تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا: الہی، میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ۔ آدم علیہ السلام نے نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور حوا علیہ السلام کو تم پر حلال کیا۔ بعد میں حق تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: اے آدم، تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اس میں بافراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب بولے: جب تو نے وہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا کہ اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے، اور وہ درخت تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے۔ بعد میں ایک طرف سے آواز آئی: اے آدم، صبر کر، اور دوسری طرف سے آواز آئی: اے صبر، تو آدم کے پاس مت جا۔ پس قضا نے کہا کہ الہی، اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں کچھ بعید ہے۔ اس باغ سے باغ دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور آگ کو کہا گیا کہ اے آتش، تو ابراہیم علیہ السلام کو مت جلا اور ٹھنڈی ہو جا، اور کہا گیا: اے مومنو، تم معیشت سے باز رہو، اور اے شیطان، تو ان کو جلوہ دے، اور کہا کہ اے دنیا، تو دنیا میں بندوں کے شیریں بن جا۔ اور بندوں کو کہا گیا کہ اے بندو، تم دنیا سے دور رہو تاکہ جفا کو وفا سے تبدیل کر دوں اور میری رحمت و مغفرت میں زیادتی ہو انصاف کے دن۔ اور کہتے ہیں کہ بیشت میں 4 چیزیں نہیں: بھوک، پیاس، سردی، دھوپ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں، نہ ننگا ہو اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں، اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے۔ اور آدم، ہوشیار رہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر کہہ دیا ہم نے: اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں، اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اسے کیا مطلب ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر اس کے پاس جانے سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، گناہ گار کرے گا اپنے مکر و فریب سے اس سے، میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ بس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم علیہ السلام کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً
ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جائے گا تو اس کے صلے میں تجھے میں ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ تو اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اسے پڑھنے والا بوڑھا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، اور تیسرے جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے حق تعالیٰ کے۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطے کہ تو مجھے بہشت میں لے جائے۔ سانپ بولا مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا، تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد میں شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کا کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب سانپ ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلماں سب کے سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے حوا علیہ السلام پوچھنے لگیں کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا گیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ ترجمہ: کہا شیطان نے اے آدم میں تمہیں بتاؤں وہ درخت کہ جس سے زندگی جاوید ملے؟ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ ترجمہ: اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس حوا علیہ السلام نے اس کی قسم کھانے سے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے ایک تو آپ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حوا علیہ السلام نے گندم خوشے سے توڑ لیے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون اس سے ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے 1 مرتبہ خون آلود کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے کہ جس درخت کا پھل کھانے سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا تھا، اس میں سے میں نے 1 دانہ کھایا ہے اور 2 دانے آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول ہو گئی اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ حوا علیہ السلام جب مایوس ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ نہ کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے، اور عہد شکنی کی ہنوز دانے ابھی حلق کے نیچے نہیں اترے تھے
کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر چکھے درخت سے دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئی شرم گاہیں ان کی اور بحث کے پتے جوڑنے لگے۔ جس درخت کے پاس پتے کے لیے جاتے وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا۔ ترجمہ: یعنی تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنے ستر کی پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے ستر ڈھانپ لیے اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی ستر پوشی کر لی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔